اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة۔ تیسرا مسئلہ ان 28 مسئلوں میں سے کہ جو خود بھی حرام ہے اور اس کے ساتھ کسب اور پیسے کمانا بھی حرام ہے۔ اگرچہ یہ مورد جو تشبیب کا ہے یہ بھی بہت کم ہے، یعنی اس کے ذریعے سے پیسے نہیں کمائے جاتے، یا بہت نادر اوقات اس کے ذریعے سے پیسے کمائے جاتے، لیکن چونکہ فقہاء نے ذکر کیا ان موارد کو تو شیخ انصاری ان کی تعصیب میں اس مورد کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تشبیب کیا ہے؟ تشبیب یہ ہے کہ آغا صاحب شعر کے ذریعے سے خاتون کے اوصاف کو ذکر کرنا۔ شعر میں خاتون کی خوبصورتی، اس کے بالوں کی خوبصورتی، اس کے گالوں کی خوبصورتی، اس کے جسم کی خوبصورتی کو بیان کرنا، یہ کہلاتا ہے تشبیب۔ یہ خود بھی حرام ہے، اور اگر کوئی اس کے ذریعے سے پیسے کماتا ہے تو وہ کسب و کار بھی حرام ہے، اگرچہ اس کے ذریعے سے پیسے اتنا نہیں ہے، یعنی اتنے موارد نہیں ہیں، لیکن یہ فعل خود حرام ہے۔ المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة، ایک ایسی خاتون جو معروف ہو، یعنی اجنبی نہ ہو۔ مثلا آپ شاعری کرتے ہیں، مثلا ایک گمنام خاتون کی تعریف کرتے ہیں کہ کیا کہنا اس خاتون کا، اب وہ کون ہے کوئی نہیں جانتا، یا آپ کو معلوم ہے کون ہے لیکن آپ اس کا نام نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، تو یہ تشبیب میں نہیں آئے گا۔ تشبیب میں ایک خاتون کو معین کیا جاتا ہے، جیسے غیبت میں ایک شخص کو معین کیا جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانی لوگوں میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں، ایرانیوں میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں، عراقیوں میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں، تو یہ غیبت نہیں کہلاتی۔ دوسرے لحاظ سے آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایک قوم کی توہین کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن غیبت میں نہیں آتا۔ غیبت اس وقت تک غیبت نہیں ہوتی جب تک آپ ایک شخص کو معین نہ کریں۔ اگر آپ کہیں کہ ایک شخص نے، مثلا فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے، تو اس کو غیبت نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح تشبیب میں وہ زن، وہ خاتون معلوم اور معین ہو، کہ آپ مثلا آپ کہیں فلاں کی بیٹی یا فلاں کی بہن یا فلاں خاتون جو فلاں محلے میں رہتی ہے، اس طرح سے وہ واضح ہو کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ایک مثلا جیسے میر کا ایک شعر ہے کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پن کھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو یہ بھی ایک خاتون کی تشبیب ہو رہی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کی بات کر رہا ہے میر، تو یہ مسئلہ یہ تشبیب میں نہیں آتا۔ واضح؟ التشبیب بالمرأة المعروفة، معروفہ یعنی اجنبی نہ ہو، المؤمنۃ یعنی شیعہ اثنا عشری ہو۔ اگر ایک غیر شیعہ اثنا عشری کے آپ نام لے کے اوصاف بیان کریں گے تو اس میں مسئلہ نہیں، جیسے غیبت میں بھی مسئلہ نہیں ہے، غیبت بھی شیعہ اثنا عشری کی حرام ہے، مخصوص ہے۔ بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، محترمہ یعنی وہ آپ کی نامحرم ہو۔ مثلا آپ ایک شخص اپنی بیوی کی تعریفات کر رہا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے مثال کے طور پہ بیٹی کی تعریفات، اگرچہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے انسان کو، لیکن فرض کریں ایک شخص اپنی بیوی کے لیے شعر لکھ رہا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ایسی خاتون جو محترمہ ہو، یعنی آپ پر حرام ہو۔ محترمہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اچھے گھرانے کی محترمہ سے یہ مراد ہے کہ آپ پر حرام ہو، یعنی آپ کی نامحرم ہو، آپ پر حرمت رکھتی ہو، محرم نہ ہو۔ مثلا ایک شخص اپنی پھوپھی کی تعریف کر رہا ہے تو اگرچہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اس میں کوئی مسئلہ، یعنی مسئلہ بے عنوان تشبیب نہیں ہے، دوسرے باب سے مسائل آ سکتے ہیں۔ اگر صاحب تشبیب کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ كَمَا فِي جَامِعِ الْمَقَاصِدِ، یہ ہے ذکر محاسنہا، خواتین کے محاسن یعنی حسن کی جگہوں کو ذکر کرنا، وَإِظْهَارُ شِدَّةِ حُبِّهَا، اور اس خاتون سے محبت کی شدت کا اظہار کرنا کس کے ذریعے سے؟ شعر کے ذریعے سے،
ذکر پہ عطف ہو جائے گا. ذکر و محاسن ہاں اس پہ محاسن پہ عطف کرتے ہیں. وَإِذْ أَحْسَنَ وَإِظْهَارِ شِدَّةِ أُحُبِّهَا بِالشِّعْرِ اور شعر کے ذریعے سے اپنی شدید محبت کا اظہار کرنا. ذکر و مبتدا حرام اس کی خبر. یہ ذکر کرنا حرام ہے اور یہ تشبیب کہلاتا ہے. علامہ عن المبسوط و جماعت کالفاضلین و شہیدین والمحقق ثانی جیسا کہ شیخ طوسی نے کتاب مبسوط میں اور ایک فقہا کی جماعت نے یہ بات کی جیسا کہ فاضلین علامہ ہلی اور محقق و شہیدین شہید اول و ثانی. کل میں نے علامہ کا کہا تھا مسالک وہ غلطی سے علامہ کہہ دیا تو شہید کی کتاب ہے مسالک شہید ثانی شہیدین سے مراد شہید اول و شہید ثانی والمحقق ثانی ان سب نے بھی یہی بات کی. اب یہاں سے دلیل قائم ہو رہی ہے کہ تشبیب کی کیا دلیل ہے. تشبیب کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل مخصوص نہیں ہے، یعنی کہیں بھی روایت میں نہیں آیا کہ حرمت علیکم التشبیب یا التشبیب و حرام، اس طرح کوئی روایت میں نہیں آیا. تو تشبیب کو جو حرام کیا جاتا ہے وہ کچھ عمومات کے ذیل میں لے جا کر حرام کرتے ہیں. تشبیب کی جو حرمت ہے وہ کچھ عمومات کے ذیل میں لے جا خود بے نفسی حرام نہیں ہے. مثلا 5 عمومات کے ذیل میں لے جا کر تشبیب کو حرام قرار دیتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی عزت جو ہے نا حد کی عزت ہو رہی ہے، بے آبرو ہو رہی ہے وہ خاتون جس کی مثلا اگر آپ اپنی کوئی شخص اگر اپنی پڑوسی یا محلے کی کسی خاتون کے بارے میں اس طرح شعر کہے اس کے محاسن کو اس طرح شعر میں ذکر کرے یا اپنی محبت کا اظہار کرے تو اس کی آبرو اس کی عزت خراب ہو رہی ہے، لوگ اس کے بارے میں برا سوچیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو فساق ہو گئے وہ جس کا ذہن خراب ہوتا ہے، جو شریر افراد ہوتے ہیں وہ فوراً اس سے ایک شہوانی لطف اندوز ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی محلے میں اس کے والدین کی بے آبرو ہو جائیں گے. یہ عمومات، یہ 5 عمومات ہیں جس کے ذیل میں تشبیب کو حرام قرار دیا گیا، ورنہ بے نفس سے دلیل خاص اس تشبیب پر نہیں آئی ہے. واضح. اب وہ عمومات خاص کو ذکر کر رہے ہیں شیخ انصاری. واستدل علیہ اور استدلال کیا جاتا ہے علیہ اس حرمت تشبیب پر کس کے ذریعے سے؟ بلزوم تفضیحہ. پہلا استدلال کہ اس کا لازمہ کیا نکلتا ہے؟ تفضیحہ، بدنام کرنا. وہ خاتون بدنام ہو جاتی ہے. مثلا لوگ کہیں گے جب کوئی اس کا رشتہ لینے آئے گا، کہا نہیں بھائی لوگ تو اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں، وہ بدنام ہو جائے گی. اس بدنامی کی وجہ سے یہ عمومات کسی خاتون کی بدنامی حرام ہے اور تشبیب سبب بنتی ہے اس کی بدنامی کا، پس تشبیب حرام ہے. صغرا کبرا نتیجہ واضح. ایک وحد کے حرمت 2. بعض نے کہا یہ ایک ہی چیز ہے، بعض نے کہا نہیں، شیخ کہتے نہیں الگ الگ چیز. وہ حد کے حرمت اس خاتون کی جو حرمت ہے وہ حد کو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. وَإِذَائِهَا 3. اس خاتون کو اذیت پہنچے گی. مثلا اگر کوئی ایک شریف خاتون ہو اور اس کو معلوم چلے کہ ایک نامحرم شخص میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، میرے جسموں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، تو اس کو اذیت پہنچے گی کہ اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے بارے میں ایسی بات کہے. وہ اذیت کا شکار ہوگی. اور کسی مومن کو اذیت دینا حرام ہے، بس اس وجہ سے تشبیب کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، کیونکہ ایک مصداق ہے، ایذا ہے. واضح ہو گئی. وَإِغْرَاءِ الْفُسَّاقِ بِهَا. اغراء یعنی تحریک. جو فاسق شخص ہوتا ہے نا، فاسق کہتے ہیں عربی میں فسق استعمال ہوتا ہے، فسقت رطبت عن قشرها سے، یعنی جب جو کھجور ہوتی ہے وہ ایک گچھے میں ہوتی ہے، جب وہ اس سے نکل کر زمین پر گر جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فسقت رطبت عن قشرها، کہ جو کھجور ہے وہ اپنے اس گچھے سے ٹوٹ گئی ہے. تو انسان بھی جب بندگی کے گچھے سے نکل جاتے تو کہتے ہیں فاسق ہو گئے. اور جس طرح وہ کھجور جو زمین پر گر جاتی ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے، اس کے بہت کم دام ہوتے ہیں. جو گچھے میں ہوتی ہے نا کھجور، اس کی قیمت ہوتی ہے. جو اکا دکا دانے ہوتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو جب انسان بندگی میں بندہ ہوا ہوتا ہے نا، اس کی قیمت ہے. درس اخلاق نہ ہو جائے، صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب وہ اس سے نکل جائے نا، اس بندگی سے، تو اس کی قیمت نہیں رہتی. تو
تو وہ جو فاسق افراد ہوتے ہیں نا وہ اغراء کرتے ہیں، یعنی ان کی تحریک شہوت بھڑک اٹھتی ہے ان کے یہاں. اچھا اس کے جب انسان خواتین کے محاسن کو ذکر کرتا ہے نا تو ایسے افراد کے دل میں ایک وہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک شہوت رانی پیدا ہو جاتی ہے، ان کو ان کی نیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور فاسق کو کوئی ایک ایسا موقع دینا کہ اس کی شہوت بھڑک اٹھ کر، یہ بھی ایک عمومات حرام میں سے ایک یہ ہے. واضح ہو گئی بات. وہ اغراء الفساق بہا کی ضمیر اسی کی طرف جاتی ہے کہ اس تشبیہ کے ذریعے سے فساق اور فاسقین کیا ہو جائیں گے؟ اغراء ہو جائیں گے، ان کی تحریک بھڑک اٹھے گی. وَإِدْخَالِ النَّقْصِ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ أَهْلِهَا. نقص یعنی نقص آبروئی، اس کی عزت میں نقص آ جائے گا، علیہ اس خاتون پر بھی اور وعلی اہلیہ اور اس کے گھر والوں پر بھی، اس کے باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا، وہ سب کی آبرو جو ہے نا خطرے میں. ان عمومات کی وجہ سے فقہاء نے تشبیہ کو حرام قرار دیا، ورنہ بالنفس سے ہی اس پہ کوئی دلیل خاص موجود نہیں. ولذا علت لا رہے اسی کے لیے کہ کیوں ان کے گھر والوں پر بھی حرف آتا ہے. کیوں؟ کوئی کہے نہیں بھائی میں خاتون کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے گھر والوں سے کیا رابطہ؟ کہتے نہیں رابطہ ہے اس کا. ولذا سے دلیل ہے، ولذا لا ترضى النفوس الابیۃ ذوات الغیرۃ والحمیۃ. کس چیز پر راضی نہیں ہوتے؟ ان یذکر ذاکر عشق بعض بناتہم واخواتہم. لا ترضى نفوس یعنی انسان صاحب نفس. نفوس ابیہ صفت مشبہ کا صیغہ یعنی متعصب، جو تعصب رکھتے. تعصب یا مثبت معنوں میں، یعنی ایک ہوتا ہے لاؤبالی شخص ہوتا ہے. مثلا ایک شخص ہے جس طرح روایت میں بھی ہے کہ اگر ایک خاتون حجاب نہیں کر رہی تو اس کا شوہر ذمہ دار ہے، یعنی اس کا شوہر دیوس ہو چکا ہے، اس کا شوہر بے غیرت ہو چکا ہے. اگر ایک بھائی اپنی بہن کو دیکھ رہا ہے نامحرم کے ساتھ اور ہنس رہا ہے، اس پہ لعنت ہے، اس بھائی پہ دیوس ہو چکا ہے. وہ تعصب نہیں ہے. لیکن ایک شخص دیکھے گا میری بہن کے خلاف شعر لکھے جا رہے ہیں، اس کے اندر ایک تعصب ایجاد ہوگا. تو وہ جو نفوس ابیہ تو ہے، یعنی وہ نفوس جو صاحب تعصب ہے، ذوات الغیرۃ والحمیہ، جن کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، جن کے اندر حمیت جواں مردی پائی جاتی ہے، وہ راضی نہیں ہوتے. کس چیز سے؟ ان یذکر ذاکرون، ذاکری والا ذاکر نہیں آ سکتا کہ کوئی ذکر کرنے والا ذکر کرے. کس چیز کو؟ عشق بعض بناتہم، یہ کہے کہ مجھے اس کی بیٹیوں سے عشق ہے. وہ اخواتہم، یا مجھے اس کی بہنوں سے عشق ہے. ایک صاحب غیرت مند شخص برداشت نہیں کرے گا، فوراً اس کا گریبان پکڑ لے گا. بل بعیدات من قراباتہم، بل ترقی، بلکہ وہ بہت اس سے دور ہوتے ہیں، یعنی وہ ان چیزوں کو انتہائی سخت ان چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، یہ کام بالکل بھی پسند نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ دلیل ہے کہ صرف اس خاتون کی بے آبرو نہیں ہوتی بلکہ اس کے گھر والے بھی بے آبرو ہو جاتے. یہ تمام دلیل لا کر فقہاء نے تشبیہ کو کس میں داخل کر دیا؟ حرمت میں. شیخ انصاری آتے اور اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی دلیلیں لائے ہیں اس میں اور تشبیہ میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. یعنی ممکن ہے بعضوں کا تشبیہ ہو اور ایذا نہ ہو. جیسے فرض کریں میں انٹارکٹیکا میں ہوں، میں مثلا پیرس میں ہوں، ایک دور دراز علاقے میں ہوں، اور وہاں پر ایک خاتون کے بارے میں شعر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک خاتون کا نام لے کے شعر کر رہا ہوں. وہاں پہ کوئی بھی اس خاتون کو نہیں جانتا، نہ اس کے خاندان کو جانتے. تو نہ یہ تشبیہ ہے کہ خاتون کا نام لے کر اس کے محاسن کو ذکر کر رہا ہوں، لیکن نہ اس خاتون کو ایذا پہنچ رہی ہے، نہ اس کی عزت بے آبرو ہو رہی ہے، نہ اس کے گھر والوں کی کوئی مسئلہ نہیں. تو شیخ انصاری فرماتے ہیں آپ نے جتنے بھی موارد ذکر کیے ان کا جو تشبیہ سے تعلق ہے وہ عموم خصوص من وجہ کا ہے. جب عموم خصوص من وجہ کا تعلق ہے، اس کا مطلب دو مادہ افتراق ہے، ایک مادہ اجتماع ہے. کہ بعض جیسے آپ کہتے ہیں کوا اور سیاہ، کہ سارے بلکہ کوا اور سیاہ نہیں، پرندہ اور سیاہ،
آپ کہتے ہیں پرندہ اور سیاہ میں خصوص من وجہ کی نسبت ہے کہ بعض پرندے سیاہ ہیں جیسے کوا، بعض پرندے سیاہ نہیں ہیں جیسے کبوتر، بعض سیاہ پرندے نہیں ہیں جیسے بال، کالے بال. تو یہ جو تشبیہ ہے اور یہ جو 5 مورد آپ نے ذکر کیے، ایذا، فاسقوں کا تحریک ہونا، بے آبرو، یہ سب میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. ممکن ہے تشبیہ وہ یہ نہ ہو، اور ممکن ہے ایذا اور تشبیہ نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ خاتون کو اذیت دی جائے لیکن تشبیہ نہ ہو. بس یہ جو آپ کی دلیل ہے یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ مساوی کی نسبت نہیں ہے. آپ کی دلیل اس وقت صحیح ہوتی کہ مساوی کی نسبت ہوتی، یا حد اقل عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی کہ تشبیہ اخص ہوتی، لیکن یہاں پر ایسی کوئی نسبت نہیں پائی جاتی. بات سمجھ آ رہی نہیں آتی؟ والانصاف ان هذه الوجوه، یہ جو 5 وجہ ذکر کی گئی، لا تنحز لاثبات التحریم، لا تنحز ای لا تقوم، یہ قائم نہیں ہوتی، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے. کس چیز کے لیے؟ لاثبات التحریم، کے تشبیہ کی تحریم کو ثابت کر سکے. مع کونہ سے دوسرا اشکال نہیں آ رہا، بلکہ بعض معاشرین نے لکھا کہ مع کونہ دوسرے اشکال کو بیان کرتا ہے، جبکہ اگرچہ عبارت کا ظہور بھی ہے یہ کہ مع کونہ دوسرے اشکال کو بیان کرتا ہے، جبکہ یہاں پر دوسرے اشکال کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ مع کونہ اسی اشکال کی تفسیر کر رہا ہے، اسی اشکال کی تفسیر کر رہا ہے. مع کونہ کہ بہتر تھا کونہا ہوتا، اگر کسی کتاب میں کونہا ہے تو بہتر، صحیح ہے. مع کونہا قذافی نسخے والمناسب کونہا، مع کونہا اخص من المدعا، جبکہ یہ جو چیزیں آپ نے وجوہ، کونہا کی ضمیر وجوہ کی طرف ہے، یہ جو 5 وجہ آپ نے ذکر کی یہ آپ کے مدعا سے اخص ہے. آپ کا مدعا عام ہے، دلیل کیا ہے آپ کی؟ اخص ہے. مدعا عام اور دلیل اخص ہو یہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس تعلیلی ہے. اذ قد يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه بل وعام منه من وجه فإن التشبيه بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات. اس قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه کہ یہ جو شيء جو ذکر کیے گئے 5 شے یہ تشبیہ میں متحقق نہیں ہوتا. جیسے فرض کریں ایک عورت لا ابالی ہے، مومنہ ہے، لیکن وہ خوش ہوتی ہے کہ محلے کے لڑکے دیکھو میری کیسی تعریف کر رہے ہیں، وہ تو خوش ہوتی ہے. الٹا بعض خواتین ایسی ہوتی ہے، صرف مرد تھوڑی بے غیرت ہوتی ہے، بعض خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں، اور ان کو مزہ آتا ہے، کہتے ہیں اور کرو اور کرو، بلکہ اسٹیٹس لگاتی ہے کہ زید نے دیکھو میری تعریف کی. تو یہاں تشبیہ صدق آتی ہے، لیکن نہ ایذا صدق آتا ہے، نہ حد کے آبرو صدق آتی ہے، بلکہ اس کے گھر والے بھی اتنے ماشاءاللہ آگے نکل چکے ہیں، وہ بھی کہتے دیکھو ہماری بیٹی کے بارے میں تو لوگ غزلیں لکھ رہے ہیں. وہ لعنت ہے تمہارے اوپر. واضح شیخ کہہ رہے ہیں قد لا يتحقق شيء من المذکورات، یہ مذکورات ہی وجوہ 5 جو ذکر کیے کہ بعض اوقات یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، پھر تشبیہ در حالی کے تشبیہ صدق ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے تشبیہ کو حرمت میں ڈالے ان وجہ سے، تو ہمیشہ تو یہ وجہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر اس مورد میں تشبیہ کیسے حرام ہوگا کہ جہاں خاتون کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا؟ یا فرض کریں میں آج ایک خاتون کا نام لے کے اس کے بارے میں شعر پڑھا، آپ اس خاتون کو جانتے ہی نہیں، تو تشبیہ تو ہے نا، تشبیہ کی تعریف صدق آ رہی ہے. واضح بات واضح. لیکن ان 5 مصادیق میں سے کسی بھی مصداق میں بات نہیں جا رہی. واضح. اسی لیے یہ عموم خصوص من وجہ بل عام و منہ من وجہ. فإن اب کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات اس کی بیوی بہت ہارٹ ہوتی ہے. اگر اس کی بیوی مومنہ اور پاکیزہ ہو، اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ یہ اپنے دوستوں میں اور ہر جگہ میری اس طرح میرے محاسن کو ذکر کر رہا ہے. تو یہ 5 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ تشبیہ میں کہا گیا تھا وہ عورت کون ہو؟ غیر محرم. واضح. فإن التشبیہ بالزوجة، اگر زوجہ کے ذریعے سے تشبیہ کی جائے، قد یوجب اکثر المذکورات، کو ان سے زیادہ لیکن پھر بھی تشبیہ نہیں، اس کو تشبیہ اصطلاح تشبیہ فقہی نہیں کہا جائے گا.
تنی بات واضح ہو رہی ہے؟ واضح نہیں؟ وہ یمکنوں سے شیخ انصاری اپنے دلیلیں لا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو تشبیہ حرام ہے وہ ان وجوہات کی بنا پر حرام ہے. کیا خوئی نے یہاں کہا ہے کہ شیخ انصاری جو دلیل لا رہے ہیں وہ پرانی دلیل جو وہ دوسرے فقہا لائے تھے اس سے زیادہ خراب ہے. ان کی دلیلوں میں پھر کچھ بات تھی، شیخ جو دلیل لا رہا ہے اس میں کوئی بات نہیں. بہرحال وَيُمْكِنُ أَن يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ، اور ممکن ہے کہ استدلال قائم کیا جائے علیہ اس حرمت تشبیہ پر. کس کے ذریعے سے؟ بما سیجیء، جو عنقریب آئے گا. کیا آئے گا؟ من بیان کر رہے ہیں من عمومات حرمت اللہو والباطل، کہ لہو جو ہے نا وہ باطل ہے. لہو کیا ہوتا ہے؟ لہو عربی میں کہتے ہیں لہو و لاب، لاب کہتے ہیں تھوک کو، کہ انسان تھوک دیتا ہے نا جگہ جگہ، جب بھی تھوک آتا ہے پھینک دیتا ہے، یعنی تھوک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگرچہ میڈیکلی طور پر اس کی بہت حیثیت ہے لیکن ظاہری طور پر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اس لیے امیر المومنین نے بھی مثلا اس سے تشبیہ دی کہ یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے نکلنے والے پانی سے زیادہ بدتر ہے. تو ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں لاب. لاب و لاب ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں اقلائی کوئی غرض نہیں پایا جاتا. ہر وہ کام جو جس میں اقلائی غرض نہ پایا جائے اس کو لاب و لاب. شیخ انصاری کہتے ہیں یہ لاب و لاب کا ایک مصداق ہے، لاب و لاب کا ایک مصداق ہے. کہیں بھی یہ کام کرے گا لاب و لاب کا بالآخر ایک مصداق قرار پائے گا. چاہے فرض کریں ایک خاتون خوش ہوتی ہو نا اس شعر سے، پھر بھی یہ لہو و لعب کا مصداق ضرور قرار پائے، کیونکہ باطل بات کر رہا ہے، ایک ایسی بات کر رہا ہے جس کا کوئی اقلائی غرض. یہ بظاہر شیخ کی دلیل محکم ہے لیکن یہ کہ بہرحال معاشرین نے نہیں مانا. من عمومات حرمت اللہو والباطل وما دل علی حرمت الفحشاء، اور وہ دلیلیں جو فحشا کی حرمت پہ دلالت کرتی ہیں، کیونکہ جب بھی یہ شعر کہے گا یہ فحشا کا ایک مصداق قرار پائے گا. ومنافاته للعفاف الماخوذ فی العدالت، اور انسان کی عدالت میں وہ عفت جس کو عکس کی گئی ہے کہ اگر وہ عفت اس کے اندر نہیں پائی گئی تو اس کے پیچھے نماز جماعت نہیں ہو سکتی، وہ عدالت سے یہ کام کیا ہے؟ منافات رکھتا ہے. یعنی جو تشبیہ کرنے والا ہے اس کی عدالت چلی جائے گی. اور بے عادل ہونا، انسان اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بے عادل نہیں کر سکتا. همین درباره عدالت یک حدیث هم داره، عفاف، همین لفظ عفاف اومده حدیث بھی دیں. آغا صاحب نے حدیث بھی نکال دی. وَفَهْوَ مَا دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ مَا يُوجِبُ وَلَوْ بَعِيدًا تَحِيجَ الْقُوَّةِ الشَّعْبِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ الْحَلِيلَةِ. وَفَهْوَ، فَهْوَ یعنی قیاس اولویت. فَهْوَ قیاس اولویت ہے. ما وہ دلیل، دل علی حرمت ما جو دلالت کرتی ہے حرمت ما ان چیزوں پر کہ یوجب کہ وہ چیز سبب بنتی ہے، ولو بعیدن اگرچہ سبب بعید ہی بنتی ہے لیکن سبب بنتی ہے. کس چیز کا؟ تحیج القوت الشہویت، کہ انسان کی قوت شہوت تحیج اور بھڑک جائے الی غیر الحلیلہ، اس خاتون کی بنسبت جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. بالآخر یہ شخص جہاں بھی یہ کام کرے گا اس کی قوت شہوت جو ہے نا وہ تحریک پائے گی. اور جب قوت شہوت کو تحریک پانا جائز قرار نہیں دیا گیا تو یہ جو ہے شعر کے نا یہ تو بے طریقے اولا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ قوت شہوانی انسان کی تحریک پاتی ہے اور وہ تمام تصورات محاسن اپنے ذہن میں لاتا ہے. واضح ہے؟ زیادہ کہوں گا تو آپ لوگ بھی لانا چاہیے. مثل ما دل علی المنع عن النظر لانه سهم من سهام ابلیس، جیسا کہ منع کیا گیا کہ خاتون پر نظر نہ رکھو. اگر ایک خاتون کو دیکھو یہ ابلیس کے سہام میں سے ایک تیر ہے، اس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو جب دیکھنے کو یہ کہا گیا تو اس کے محاسن پر گفتگو کرنا اس کے وہ بہتری کے اولا ہو جائے. والمنع عن الخلوة بالاجنبیۃ لان ثالثهما شیطان، اور منع کیا گیا کہ خاتون سے خلوت اختیار کرنے کو منع کیا گیا، کیونکہ اگر روایت میں کہ اگر جہاں ایک دو نامحرم ہے تو تیسرا شیطان ہے وہاں. کیونکہ قرآن میں کیا ہے کہ جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہے، جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہے، جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا خدا ہے، جب تم چار ہوتے ہو تو پانچواں خدا ہے.
لیکن روایت میں کہ جب دو نامحرم ہو نا تو وہاں تیسرا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا نا آغا صاحب، دو تو ہے، تیسرا شیطان تین ہو جائے گا. ہاں وہ شیطان ان دونوں کو بھی شیطان کر دے گا. یہ روایت یہ بہت زیادہ مسائل پیدا کرتی ہے، خاص طور پہ آج کے زمانے میں. بہت بڑھیا درس ہے. جیسے اس میں لفٹ میں انسان چلا گیا اور ایک لفٹ کھلی، ایک نامحرم خاتون آ گئی، ابھی جائز ہے یا جائز؟ کیسی طرح ڈاکٹر کو دکھانے گئے، مثلا خاتون کے سامنے جینٹس ڈاکٹر ہے، یا مرد گیا تو سامنے لیڈی ڈاکٹر ہے، اور ایک ہی روم ہے، جائز ہے یا جائز نہیں؟ جی رکشے پہ چلیں، رکشہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاکستان، ایسے یا ٹیکسی جو بند ہوتی ہے، ایسے بہت سارے موارد ہیں جو اسی سے نکلتے ہیں. اور فقہ اس طرح کیا ہوتی ہے، دیکھیں فقہ وسیع ہوتی ہے، اس طرح فقہی موارد آتے ہیں. فقہ میں ایک چیز اچھی ہے اور وہ ہے فقہ فرضی. فقہ فرضی ائمہ کی روش رہی ہے. آج کل جو ایک شعار چلا ہے نا کہ بھئی جو لوگوں کو ضرورت ہو وہ بتاؤ، یہ کیا سب لکھنے کی ضرورت ہے توضیح المسائل میں یا منہاج میں جو اصل پیش ہی نہیں آنے والے. نا یہ خود بتاتا ہے کہ آپ کا فقہ پہ عبور کتنا ہے، کہ وہ مسائل ٹھیک ہے ابھی پیش نہیں آ رہے، لیکن آپ پہلے سے اس کے بارے میں گفتگو کریں. مثلا اگر ایک شخص گفتگو کرے کہ چاند پہ اگر وہ جائے گا تو نماز کیسے پڑھے گا، یہ فقہ فرضی ہے. مثلا ابھی تک چاند پہ ایسا کوئی شخص نہیں گیا جو نمازی ہو، لیکن اس پر گفتگو کرنا یہ اچھا ہے. یہ وہ نہیں کہ آپ کہو کہ بھئی یہ کیا بحثیں لے بیٹھے ہو، آپ کے اصل مسئلے کی طرف توجہ دو. نہیں، یہ بھی اصل مسئلہ ہے. مثلا آپ گفتگو کرتے بھئی چاند پہ ایک شخص روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیسے عید کیسے، چاند پہ تو وہ کھڑا ہوا ہے تو چاند کیسے ثابت ہوگا اس کے لیے، رمضان کا چاند کیسے ثابت، چاند پہ تو وہ خود کھڑا ہوا ہے غریب. واضح؟ یہ فقہ فرضی ہے. فقہ فرضی ایک کتاب لکھی گئی یہاں پر، غالباً یہ جرعی الذریعہ، اس میں یہ بات آئی ہے کہ فقہ فرضی ائمہ کی خصوصیات تھی اور خلفاء اول و ثانی نے اس کو منع کیا. کہانی جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ بتاؤ، یہ کیا ساری باتیں، یہ کیونکہ وہ ڈرتے تھے، انہیں معلوم تھا اگر ان کے پاس فقہ آ گئی نا یہ سب کچھ بتا دیں، ان کو سب پتہ ہے. آپ فرض بناتے جاؤ نا، میں جوابات دیتے رہوں گا. یہ ایک قوت فقہ ہے. وَكَرَاحَةِ جُلُوسِ الرَّجُلِ فِي مَكَانِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَبْرُدَ الْمَكَانِ. اگر خاتون ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، مثلا بس میں آپ نے کہا خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جیسے وہ کھڑی ہو فوراً نہ بیٹھ جائے انسان، بلکہ مکروہ ہے جب تک وہ جگہ گرم ہے نا تب تک نہ بیٹھے. اس کے اثرات آگے سمجھ، ان چیزوں کے اثرات، یہ کراہ مکروہ ہے. وہ کراہت جلوس الرجل، مرد اس جگہ پر آ کر بیٹھ جائے، فی مکان المرأة، یہ مکروہ ہے. کب؟ حتی یبرد المکان، یہاں تک کہ وہ جگہ کیا ہو جائے، ٹھنڈی ہو، اس کے اثرات باقی نہ. وہ جو گرمائش ہے نا وہ انسان کے اندر شہوت کا ایک بیج بو دے گی. شیخ کہہ رہے ہیں جب یہ چیزیں ہیں تو پھر ان سب کا فحوہ کیا ہے، بطریق اولا تشبیہ کیا ہے، حرام ہے. کہ یہ جب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شاعر اتنی دقت کر رہا ہے تو جو کھل کے آپ محاسن بیان کر رہے ہو وہ بے طریق اولا، یہ فحوہ ہے. واضح؟ وب رجحان پہ گفتگو ہے حواشی میں کہ یہ کہاں عطف ہو رہا ہے، آیا ما دل علی المن پر عطف ہو رہا ہے یا کراہت پر عطف ہو رہا ہے. بالآخر دونوں پہ عطف اس کو لیا گیا ہے. وب رجحان تستر عن نساء اہل ذمہ، تفاعل کا مظہر، لأن ہونا یصفن لازواجہن، اور وہ روایت جو دلالت کرتی ہے رجحان پر، بے رجحان تستر یعنی چھپانا، ستر چھپانا، کس سے؟ النساء اہل ذمہ. مدینے میں جب جو کافرہ عورتیں تھیں، یا کافر حربی یا غیر حربی ہے، جو کافر غیر حربی ہے وہ کیا اہل ذمہ ہے،
ذمی ہے، کافر ذمی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو مثلا ٹیکس ویکس دوں گا، اس کے نتیجے میں حکومت اس کے مال جان اور کی حفاظت کرے گی، عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گی حکومت اسلامی، وہ کافر ذمی ہے. کہ یہ کیونکہ جو کافر ہے نا، حکومت کا کوئی حق نہیں کہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ تم کافر ہو، تمہارا نہ مال محترم ہے، نہ تمہاری جان محترم، نہ تمہاری ناموس محترم. تو وہ پیسے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے انڈر آتا ہوں، میں آپ کو سالانہ خراج دوں گا جس کے نتیجے میں آپ میرے مال و جان کی حفاظت کریں. تو ایسی خواتین جو مدینے میں تھی، مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد یا بعد میں بھی رسول اللہ کے بعد بھی، تو امام نے فرمایا کہ ایسی خواتین، مسلمان خواتین سے کہا گیا کہ اسے اپنے نزدیک نہ آنے دو، یعنی اسے اپنی باتیں نہ بتاؤ، کیونکہ یہ اپنے شوہروں کو جا کے بتا دیتی. یہ جو کافر ذمی ہے ان کے اندر وہ حمیت اور غیرت نہیں ہوتی، وہ اپنے شوہروں کو بتا دیتی ہے، نتیجے میں کافر مردوں کو مسلمان خواتین کے جو جسمانی باتیں نا وہ پتہ چل جاتی ہے. اس لیے وہ روایت بے رجحان تستر ہے کہ جنہوں نے کہا کہ چھپائیں النساء اہل ذمہ، اہل ذمہ کی خواتین سے چھپایا جائے. کیوں؟ لأنہن یصفن لازواجہن، کیونکہ وہ اہل ذمہ کی جو خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کو ان کی صفات بیان کرتی ہیں، تو ان کو نہ بتایا جائے. وتستر عن الصبی الممیز الذی یصف ما یرا، اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ بچوں سے بھی چھپاؤ. جو بچہ ممیز ہوتا ہے نا، وہ جو کچھ دیکھتا ہے بعد میں جا کے بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے والدین. یہ بہت یاد رکھیے گا بات، اگر آپ کی اولاد ہیں ان کے سامنے بہت دیکھ بھال کر گفتگو کیجیے گا، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی جنسی اس میں دیکھ لے، کیونکہ وہ جو کچھ دیکھے گا وہ جا کے لوگوں کو بتائے گا، کیونکہ اس میں اتنی عقل نہیں آئی ابھی کہ بھائی یہ تو میرے والدین کی بات ہے، یہ مجھے نہیں بتانی چاہیے. تو کہتے ہیں جب والدین میں عقل نہیں ہے تو میں کیوں عقل کروں؟ جب وہ میرے سامنے بے عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اکثر آپ دیکھیے گا جو یہ باتیں پھیلتی ہے نا، یہ بچوں سے پھیلتی ہے. بچہ ہے جو اپنے دوست کو بتاتا ہے میں نے یہ دیکھا، وہاں سے باہر نکل جاتی. بہرحال ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بیچارے گھر کی بات پورے محلے میں پھیل گئی تھی. پتہ اس کی وجہ بچہ نہیں تھا، وہ بدبخت خود تھا. وتستر عن الصبی الممیز، اسی طرح کہا گیا ہے کہ جو بچہ ممیز ہو نا، ہوشیار ہو، اس سے چھپاؤ چیزیں، اس کے سامنے باتیں نہ کرو. وہ سب سن رہا ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے وہ گیم کھیلے، وہ گیم نہیں کھیل رہا ہوتا، آگا صاحب آپ کو سن رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا اس کی سارے کان آپ کی طرف ہوتے ہیں. حتیٰ وہ سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، وہ سویا نہیں ہوتا، وہ سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے. وہ اتنا تیز ہوتا ہے، اور ہم بھی اتنے تیز تھے، ہمیں ابھی یاد. بچے بہت تیز ہوتے ہیں بس. آج کے بچے تو علمان والا خصوصاً جو ایران میں پیدا عن الصبی الممیز الذی یصف ما یرا، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. والنعی فی الکتاب العزیز ان یخضعن بالقول، اور قرآن میں آیا ہے کہ خواتین کو منع کیا گیا کہ اپنے قول میں نرمی نہ لاؤ، اپنے قول میں سختی لاؤ. جب دروازہ کھولو، فون اٹھاؤ تو پیار سے نہ کہو السلام علیکم کون ہے، نہ سختی سے کہو، نرمی سے نہ کہو. فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، تو وہ جس کے قلب میں مرض ہوگا وہ طمع آ جائے گی. یہاں تو جو ہے اتنی نرم آواز میں فارسی جی وہ تو آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے. وہ اسی طرح وَعَنْ أَنْ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اسی طرح زمین پہ تیز قدم رکھ کے نہ جاؤ. یہ ساری چیزیں شیخ کہہ رہے ہیں اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ الَّتِي يُعْلَمُ مِنْهَا حُرْمَةُ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُحْتَرَمَةِ بِمَا يَحِيجُ شَعْبَةَ عَلَيْهَا خُصُوصًا ذات البال. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سب اس سے بڑھ کر تشبیہ ہے. جب یہ چیزیں کسی کھاتے میں نہیں اور حرام ہے تو تشبیہ فاوا ہے. وصلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یہ باقی عبارت وہی ہے. انشاءاللہ کل سے نئی بحث پڑھیں گے اس کے بعد والی تصویر کی، کہ تصویر بنائی جا سکتی ہے
نہیں بنائی جا سکتی. بہت خوبصورت ہے. خوبصورت